الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. غوث اعظم بمنے بے سرو ساما مددے قبلہ دین مددے کعبہ ایمان مددے بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ رات پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. منبر پر جلوگر لائق صد احترام حضرت علامہ مخدوم پیر قادری صاحب، برادر عزیز گرامی قدر مولانا صادق رضوی صاحب، عالمی شہرت یافتہ ثنا خوان رسول حافظ و قاری محمد ریاض الدین اشرفی صاحب، جملہ علماء کرام، سادات اعظام، حاضرین سن اجتماع، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کے ثروت، مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرویں خوباں سیاہ لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، حضور رحمت تمام خلاصہ کائنات فخر موجودات، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواح نافدہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، صدیق بلکہ غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز و غرر کی ہے، اور تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں،
اصل الاصول بندگی استاذ ور کی ہے، ان کی نبوت ان کی ابوت ہے سب کو عام، ام البشر عروس انہی کے پسر کی ہے، ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل، اس گل کے آگے اس گل کی یاد میں یہ صدا بلبشر کی ہے، مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کا ہاتھ اٹھتے ہی داتا کی دین تھی، دیری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ادونی کی سرزمین پر سنی دعوت اسلامی کا یہ عظیم الشان روح پرور تاریخی اجتماع، اس اجتماع پر میں جملہ اہل سنن کو، بالخصوص یہاں کے جملہ علماء کرام اور سادات کرام کو، اور سنی دعوت اسلامی کے جملہ مبلغین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی محنت کو قبول فرمائیں اور اپنی شان کے مطابق سب کو بہتر صلہ عطا فرمائیں، بلانے والوں کو بھی اللہ اپنی شان کے مطابق اجر دے اور آنے والوں کو بھی اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ وقت ہمارے پاس بہت کم سے کم ہے اور تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس محفل کے روح رواں استاذ گرامی قائد محترم عطائے حضور مفتی اعظم داعی کبیر وقار اہل سنت حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ تشریف لانے والے ہیں اور ہمیں وقت پر اپنے اجتماع کو ختم کرنا ہے۔ جتنے وقت میں جتنی دیر میں حضرت تشریف لاتے ہیں بس اتنے وقت میں نے اپنی گفتگو کو اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ تبارک و تعالی مکمل کرنی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے وہ سورہ مبارکہ مسلمان کے بچے کو یاد ہے۔ اس سورت کو سورۃ العصر کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ روایت کرتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالی پورا قرآن نازل نہ بھی فرماتا، صرف یہ ایک سورہ مبارکہ نازل فرما دیتا تو لوگ اس پر عمل کر کے اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاتے۔ اس سورہ مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی نعت بھی بیان فرمائی، گناہ سے بچنے کا حکم بھی دیا، نیکیوں کا حکم بھی عطا فرمایا۔ گویا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر ہر وہ چیز موجود ہے جس سے ایک انسان کامیابی کی راہ کا مسافر بن سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس سورہ مبارکہ کا آغاز ہوتا ہے والعصر، زمانے کی قسم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا پیار کیا کہ رب تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کی خاک گزر کی قسم یوں یاد فرمائی، لا اقسم بہذا البلد، اے محبوب جس راستے سے آپ گزر رہے ہیں یا جو زمین آپ کے تلووں کا بوسہ لے رہی ہے، اس شہر پاک کی قسم۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیں کہیں پر میرا اللہ محبوب کی عمر پاک کی قسم یاد کرتا ہے، اللہ اکبر، اللہ نے اور بھی شہروں کی قسم یاد کی ہے اشارے کنائے میں ہی صحیح، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ نبیوں کی، نہ ولیوں کی،
نہ کسی انسان کی اللہ نے کسی کی عمر کی قسم یاد نہیں فرمائی. اللہ نے اگر کسی کی عمر کی قسم یاد کی ہے تو وہ صرف ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کی قسم یاد کی گئی ہے. اللہ اکبر. آپ اندازہ فرمائیں, میرا رب فرماتا ہے والعصر, محبوب آپ کے زمانے کی قسم. دراصل ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم اس لیے کہتے ہیں. امام عشق و محبت نے اس کا ترجمہ اس لیے کیا ہے کہ آپ کے زمانے کی قسم. حالانکہ قرآن نے مطلقاً کہا زمانے کی قسم, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ زمانہ تو کوئی بھی زمانہ ہو سکتا ہے, اور ہر زمانہ اللہ اکبر اپنے اپنے اعتبار سے بڑی شان رکھتا ہے. کوئی زمانہ جناب آدم علیہ السلام کا زمانہ ہے, کوئی زمانہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے, کوئی زمانہ جناب شیس کا زمانہ ہے, کوئی زمانہ جناب نوح کا زمانہ ہے, کوئی زمانہ حضرت یوسف کا زمانہ ہے, کئی زمانہ ایوب کا زمانہ ہے, کئی زمانہ یحییٰ کا زمانہ ہے, کئی زمانہ زکریا کا زمانہ ہے. لیکن ہم یہ کیوں کہتے ہیں والعصر سے مراد محبوب کے زمانے کی قسم؟ اس لیے کہ اگر نوح کا زمانہ مراد لے لیا جائے کوئی غلط تو نہیں ہوگا مکمل طور پر, لیکن اللہ اکبر نوح کے زمانے میں اگر عبادتیں ملتی ہے تو لوگوں کا غرق ہونا بھی ملتا ہے, نبی کی تعریف ملتی ہے تو نبی کا ساتھ چھوڑنا بھی ملتا ہے. جناب موسیٰ کا زمانہ لے لیا جائے تو پھر جہاں اللہ کے لیے جہاد کرنے والے ملتے ہیں وہیں پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ لڑیں اور آپ کا رب لڑے. اگر جناب صالح کا زمانہ لے لیا جائے تو پیچھے چلنے والے بھی پیچھے چلنے والے بھی ہیں, اور اونٹنی کی کوہان کاٹنے والے, اونٹنی کی کوچے کاٹنے والے بھی موجود ہیں. لیکن قربان جائے اللہ اکبر اگر حبیب کا زمانہ لیا جائے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر زمانہ انہی کا زمانہ ہے, لیکن خاص وہ زمانہ جس کو میرے آقا نے خیر القرون کرنی فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے. اس زمانے کی شان کیا ہے؟ اس زمانے کی شان یہ ہے کہ اس زمانے میں جبریل بار بار سدرہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی سرزمین پہ آتا ہے. وہ زمانہ کتنا عظیم زمانہ ہے. اس زمانے کے اندر نبیوں کا امام جب مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس صف کے اندر کبھی ابو بکر صدیق نظر آتے ہیں, کبھی عمر نظر آتے ہیں, کبھی عثمان نظر آتے ہیں, کبھی علی نظر آتے ہیں, کبھی سعد و سعید نظر آتے ہیں, کبھی طلحہ و زبیر نظر آتے ہیں. اللہ اکبر. لوگ دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں روح زمین پر نبیوں کے بعد ایسے قوم ایسے لوگ زمین کی پشت میں چشمے فلک میں دیکھا ہی نہیں. اس لیے کہ اللہ نے کسی قوم کے لیے مطلق نہیں فرمایا, لیکن جو رسول اللہ کے زمانے کے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کے لیے میرا اللہ فرماتا ہے وَقُلْنَا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ہم نے سب کے ساتھ کھڑا کر وعدہ کر لیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہے, وہ اللہ سے راضی ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, جس زمانے کے مقتدی اتنے حسین ہوں گے وہ زمانہ کتنا حسین ہوگا میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں. اسی لیے امام عشق و محبت نے فرمایا والعصر سے مراد زمانے محبوب ہے. اور صرف انہوں نے نہیں, امام راضی بھی یہی کہتے ہیں, امام آلوسی بھی یہی کہتے ہیں, مفسرین یہی کہتے ہیں زمانے سے مراد میرے محبوب کا زمانہ ہے. لیکن اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرنی, اصل عنوان کی طرف آنا ہے. اور یہاں عصر سے مراد نماز عصر بھی ہے. عصر کے وقت کی قسم. اس سے پتا چلا کہ تمام نمازوں میں, پنج وقتہ نمازوں میں سب سے افضل ترین نماز نماز عصر ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑ دی, آقا فرماتے ہیں اس کے عمل ضائع کر دیے جاتے ہیں, اس کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں. اور جو شخص نماز عصر کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے کا کرم شامل حال نہ ہو. طائفہ کے مقام پر نظر آتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں. بات اس کے کرم کی ہے, اگر وہ اپنے کرم کا سہارا دے تو مجرموں کو جائے,
اور اگر پھر بڑے بڑے پارسا شراب کے اڈوں پر نظر آئیں، گناہوں کے اڈوں پہ نظر آ سکتے ہیں، اس لیے انسان کو اپنی نیکیوں پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اللہ گنہگاروں سے پوچھے گا کہ تم نے گناہ کیوں کیا، اور نیکوکاروں سے پوچھے گا کہ تم نیکی کی توفیق کہاں سے لائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ مجھے بتائیں نیکی کی توفیق تم کہاں سے لائے؟ یہ تو عام نیکوکار سے پوچھا جائے گا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، سیدنا ایوب علیہ السلام، اللہ اکبر، کتنا صبر کیا ایوب علیہ السلام نے، ان کے صبر کی کوئی مثال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قرآن میں نعم العبد کے نام سے یاد فرمایا۔ مکتوبات صدی دو صدی میں مقدوم بہار حضرت علامہ شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے، کتنا صبر تھا۔ حالانکہ اہل سنت کا یہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ اللہ اپنے کسی نبی کو ایسی بیماری نہیں دیتا جس سے لوگ نفرت کریں، لیکن اس کا جواب بعض محققین نے یہ دیا ہے کہ وہ بیماری طبعی بیماری نہ تھی، وہ بیماری بطور امتحان تھی۔ اللہ اکبر، آپ کے جسم اقدس میں کیڑے پڑے۔ حضرت مقدوم بہار علامہ شرف الدین یحییٰ منیری فرماتے ہیں لیکن ان کیڑوں کی شان یہ ہے کہ وہ کیڑے جو جسم اقدس سے لگے ایوب علیہ السلام کے جسم میں، وہ کیڑے ریشم کے کیڑے بن گئے، وہ کیڑے ریشم کے کیڑے بن گئے۔ دنیا ہر کیڑوں کو مارتی ہے، لیکن جو کیڑا نبی کے جسم سے وابستہ ہو جائے دنیا اس کو آج بھی پالنے پر مجبور ہو گئی ہے۔ لوگ حیران ہیں، ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا؟ شام جل رہا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ یمن سے دھواں اٹھ رہے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ بیت المقدس پر یہودیوں کا قبضہ ہو رہا ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ حرمین خطرے میں ہے، ہمارا کیا ہوگا؟ ارے نادان، نبی کے دامن سے وابستہ ہو جا۔ اگر کیڑا نبی کے دامن سے وابستہ ہو جائے تو دنیا اس کو پالنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ ہر کیڑے کو دوا مار کر کے مارا جاتا ہے، لیکن ریشم کے کیڑوں کو غذا کھلا کھلا کر کے پالا جاتا ہے۔ پتا چلا کہ اگر نبی کے قدموں سے ایک ہلکی سی مخلوق، ایک حقیر سی مخلوق کیڑا وابستہ ہو جائے تو وہ لوگ پالنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ اگر ایمان والے نبی کے قدموں میں آ جائے تو ان کو کون مارے گا، ان کو کون ہلاک کرے گا، ان کو کون تباہ کرے گا، ان کو کون برباد کرے گا؟ دراصل بات یہ ہے کہ مسلمان اپنے مرکزی عقیدت سے، جو مرکزی عقیدت مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہم ان سے دور ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر، گناہوں میں اتنے ڈوب گئے کہ ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہو گئے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مقدوم بہار فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم اقدس میں کیڑے پڑ گئے، لیکن اب سنو، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کو مختلف انداز سے بیان کیا، اور بھی دوسرے لوگوں نے بیان کیا، صوفیاء کرام نے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے جسم سے کیڑے گر کر کے زمین پر چلے جاتے تو ایوب علیہ السلام اس کو اٹھا کر کے اپنے جسم پر رکھا کرتے اور کہتے، اے کیڑوں، ابھی تو تمہاری غذا میرے جسم میں باقی ہے، تم کہاں جاتے ہو؟ آپ مجھے بتائیں، اپنے جسم پر مکھی چلے تو ہماری نیند اڑ جاتی ہے، اور پھر اگر زخم پہ مکھی بیٹھے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب کیڑے جسم کھاتے ہوں گے تو اس وقت تکلیف کا عالم کیا ہوگا؟ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ کیڑوں کو اٹھا کر کے بدن پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے کیڑوں، ابھی میرے اوپر تمہاری غذا باقی ہے، تو تم ابھی اپنی غذا چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ ناراض تو نہیں ہو گئے تم کیڑے جو مجھے چھوڑ کر کے میرے جسم کو چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ایسا بھی ہوا کہ کیڑوں نے جسم کو کھاتے کھاتے دو کیڑے آگے بڑھے، اور ایک نے حضرت ایوب کی زبان پہ ڈنک مارا اور ایک نے حضرت ایوب کا دل کھانے کے لیے حضرت ایوب کے دل پہ ڈنک مارا۔ جب دونوں نے ڈنک مارا تو اس وقت کیا ہوا؟ حضرت سیدنا ایوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک چیخ نکل گئی، اور جب ایوب علیہ السلام کی ایک چیخ نکلی تو ایوب علیہ السلام نے جب چیخا تو اس وقت شیطان نے کہا، دیکھا مولا، تیرا ایوب تیری شکایت کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا، ایوب تو میری شکایت کرتا ہے، ایوب تو میری شکایت کرتا ہے۔ حضرت ایوب نے کہا، نہیں مولا، شکایت میں نے کب کی؟ میں تو بس اتنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کیڑے ہیں
ان کو اتنا حکم دے دے کہ یہ میرا پورا جسم چاٹ جائیں، یہ میرا پورا جسم کھا جائیں، لیکن یہ میرے زبان پر اور میرے دل پہ ڈنک نہ مارے، میری زبان پر اور میرے دل پہ حملہ نہ کرے۔ اللہ نے فرمایا، رب کی رحمت نے مسکرا کر پوچھا، ایوب، او میرے پیارے ایوب، آخر تو پورا جسم کھلا کر زبان اور دل بچانا کیوں چاہتا ہے؟ تو حضرت ایوب نے عرض کی، مولا وہ بھی میرے لیے نہیں، وہ بھی تیرے لیے، اس لیے دل اور زبان بچانا ہے کہ اگر زبان موجود رہے گی تو تیرا ذکر کروں گا، اور دل موجود رہے گا تو تیری یاد کروں گا۔ اس کو بھی صرف تیرے لیے بچانا ہے، اپنے لیے تو کوئی خواہش ہی نہیں ہے۔ ادا پسند آئی اور شفا مل گئی۔ ایک دن حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھے ہیں اور بیٹھ کر کے اب اپنے اس عمل پہ ناز کر رہے ہیں۔ کون ناز کر رہا ہے؟ وقت کا پیغمبر معصوم، اللہ اکبر، اور کہتے مولا میں نے کتنا صبر کیا، مولا میں نے کتنا صبر کیا، اپنے صبر پہ ناز کر رہے ہیں، مولا میں نے کتنا صبر کیا۔ غیب سے ندا آئی، ایوب تجھے اپنے صبر پہ ناز ہے، اتنا بتا دے کہ تو صبر کی توفیق لایا کہاں سے تھا، تو صبر کی توفیق لایا کہاں سے تھا؟ اتنا سننا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام وجد میں آ گئے اور آپ نے حالت وجد میں اپنا گریبان چاک کر دیا۔ بات تو صحیح ہے، اگر میں صبر پہ ناز کرتا ہوں تو میں یہ صبر کی توفیق لایا کہاں سے؟ اگر مولا صبر کی توفیق نہ دیتا تو کیا یہ صبر کر سکتا تھا؟ اللہ اکبر۔ جب معصومین کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو اپنے ساتھ کیا ہوگا؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو یاد رکھنا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے توفیق چھین لیتا ہے تو پھر بڑے بڑے لوگ ثابت قدمی کا مظاہرہ نہیں کر پاتے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عصر کی نماز چھوڑ دے اللہ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو نماز عصر کی پابندی کرتے ہیں؟ عصر تو اپنی جگہ، لوگ تو پانچوں وقت کی نماز چھوڑ دیتے، پنج وقتہ نماز لوگ ترک کرتے ہیں اور لوگوں کو احساس بھی نہیں۔ ہماری قوم کا حال یہ ہے، ہم سوچتے ہیں فلاں کا فتویٰ کیا ہے، فلاں کا فتویٰ کیا ہے، فلاں کا فتویٰ کیا ہے، اور فلاں نے فلاں کے لیے کیا فتویٰ دیا۔ ہم کو سب کی فکر ہے، لیکن صحابہ نے اور رسول اللہ نے ہم پہ کیا فتویٰ دیا ہے، کبھی ہم نے اس پہ بھی سوچا؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف میں مسلک نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں، 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ آپ مجھے بتائیں، امام اہل سنت نے لکھا ان فتویٰ دینے والوں میں سیدنا عمر ابن خطاب ہے، مولائے کائنات علی مرتضیٰ ہے، عبداللہ ابن عباس ہے۔ آپ مجھے بتائیے یہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے بے نمازیوں کے خلاف فتویٰ دیا۔ اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے کہ اگر انہی فتووں کے مطابق قیامت میں فیصلہ ہو، اپنا ایمان بھی ثابت نہیں کر سکتے، اپنا ایمان بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ 110 سے زیادہ صحابہ کا فتویٰ ہے۔ کبھی ہم نے احساس کیا ہم تو فجر میں سوتے رہے، ظہر میں کھاتے رہے، عصر میں کاروبار میں رہے، مغرب میں دوستوں میں رہے، اور عشاء میں ٹی وی کا منہ پکڑ کر کے بیٹھ گئے۔ یہ آج قوم کا حال ہے، اور لوگ کہتے ہیں ہم تباہ ہو رہے ہیں، ہم برباد ہو رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا وہ مجھ محمد کے ذمے سے باہر ہو گیا۔ میرا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر کسی کا باپ کسی کے بارے میں اعلان کر دے یہ جو کچھ کرے اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، تو آپ بتائیے
اس وقت اس کا پرسان حال کون ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں بھائی اس کو سودا نہیں دینا، اس کے باپ نے ہاتھ اٹھا دیا، اس کو ساتھ کاروبار نہیں کرنا، اس کے باپ نے ہاتھ اٹھا دیا، اس کے ساتھ نہیں رہنا، اس کے باپ نے ہاتھ اٹھا دیا۔ ارے دنیا کا کمزور باپ ہاتھ اٹھا لے تو کوئی ہمارے ساتھ معاملات نہیں کرتا، جس پر سے محمد رسول اللہ نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا ہو اس کا حال کیا ہوگا؟ آج لوگوں کو بڑی تکلیف ہے، ہندوستان ہو یا دنیا کے دوسرے ممالک، قوم مسلم پر ظالم حکمراں مسلط ہو رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں جس پر سے نبی کا ہاتھ اٹھے گا پھر ان پر ظالم مسلط نہیں ہوں گے تو کون مسلط ہوگا؟ آپ کو مٹانے کا منصوبہ بن رہا ہے پوری دنیا میں، آپ کے قتل عام کا منصوبہ بن رہا ہے۔ اللہ نہ کرے پھر سے کوئی ہلاکو اٹھے گا، پھر سے کوئی چنگیز خان اٹھے گا، پھر سے کوئی تاتاری فتنہ اٹھے گا، اس لیے کہ جب قوم خدا کے گھر کو ویران کر دیتی ہے تو پھر اللہ ان پر تاتاری، ہلاکو، چنگیز جیسے لوگوں کو مسلط کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہو سونے کے لیے وقت ہے؟ تمہیں سونے کے لیے وقت ہے، گھنٹوں واٹس ایپ پر تمہیں ٹائم پاس کرنے کے لیے وقت ہے، رب کے لیے وقت نہیں۔ وہ رب جو تمہیں غذا دیتا ہے، وہ رب جس نے تمہیں زندگی دی، وہ رب جو تمہیں پالتا ہے، وہ رب جس نے تمہیں اولاد دی، وہ رب جس نے تمہیں بیوی بچے دیے، وہ رب جو تمہیں ماں باپ دیا، وہ رب جس نے تمہارے لیے زمین سے غذا نکالی، وہ رب جس نے آسمان سے تیرے لیے پانی برسائے، تو سب کو وقت دیتا ہے، رب کو وقت نہیں دیتا۔ اللہ کا منادی 5 وقت آواز لگاتا ہے، حج علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ اللہ نماز کے لیے آئیں گے تو ملے گا کیا؟ اس لیے کہ بازار جاتا ہوں تو میری جھولی پیسوں سے بھر جاتی ہے، لیکن اگر میں تیرے گھر میں ہوں تو کیا ملے گا؟ تو اللہ کا منادی اللہ کی طرف سے جواب دیتا ہے، حج علی الصلاۃ، اگر تو صلاح پہ عمل کرے گا تو تجھے فلاح خود بخود مل جائے گی۔ نماز پڑھنا یہ اور تجھے کامیابی عطا کرنا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ جب تک مسلمان مسجد کو آباد کرتا تھا، مسلمان کامیاب تھا، مسلمان کامیاب تھا۔ اذان کے الفاظ کس نے متعین کیے؟ اللہ نے متعین کیے۔ وہی آئی ہے میرے نبی پر، صحابہ کو خواب دکھایا گیا ہے، کیا؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ ہمارا ایمان ہے جو نماز پڑھے گا وہ کامیاب ہوگا، زمین کے اوپر بھی زمین کے اندر بھی۔ حیرت ہے میری قوم کامیابی چاہتی ہے نماز کو چھوڑ کر، نماز کو چھوڑ کر کامیابی چاہتی ہے۔ لوگ سیاسی دو پیش دیکھنا چاہ رہے ہیں کل کے حالات کیا ہوں گے۔ کوئی سیاسی لیڈر قوم مسلم کو بچا نہیں سکتا۔ اگر مسلمانوں تمہیں کوئی بچائے گی تو روحانی طاقتیں بچائے گی، حضور کا سہارا بچائے گا۔ جس سہارے نے بلال کو امیہ کی غلامی کے چنگل سے آزاد کر کے کعبے پہ کھڑا کیا تھا، وہی طاقت آج بھی ہمیں ظلم کے چنگل سے آزاد کر کے کامیابی اور کامرانی کی شاہراہ کا مسافر بنا سکتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کا دست اقدس اگر کسی یتیم پہ پڑ جائے تو وہ یتیم قابل رشک ہو جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سہارا کسی مجرم کو مل جائے تو قیامت کے دن مجرموں کے پاس زاہدین اور عابدین آ کر کے کہیں گے ذرا اپنے گناہ ہمیں قرض کے طور پہ دے دو۔ جس کو میرا امام اس کی عکاسی یوں کرتے ہیں کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ۔ اللہ اکبر، میرے آقا جس کے حمایتی بن کے کھڑے ہو جائے اس کے جرم کا حال کیا ہو، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میں کہتا ہوں عشق مصطفیٰ کے دعوے دار ہیں ہم۔ ہمارے لیے یہ جملہ کتنا سخت ہے، اگر نماز پر کوئی عذاب معاذ اللہ نہ بھی دیا جائے، صرف حضور کا یہ جملہ عاشقوں کے لیے کس قدر سخت ہے کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ مجھ محمد کے ذمے سے باہر ہو گیا۔
اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ آپ مجھے بتائیے، جہاں ماں چھوڑ دیتی ہے، باپ چھوڑ دیتا ہے، بھائی چھوڑ دیتے ہیں، احباب چھوڑ دیتے ہیں، جہاں ہمیں سب چھوڑ دیتے، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی فکر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر حضور کا ساتھ ہے تو ہمیں کسی کے ساتھ کی ضرورت نہیں۔ آپ تو یہی کہتے ہیں، عقیدہ تو یہی ہے۔ اور میدان محشر میں سنی جو مطمئن ہو کر کے بیٹھا ہے، اسی لیے تو بیٹھا ہے کہ ہمیں قیامت میں حضور کا سہارا ہے، قیامت کے دن حضور کا سہارا ہے۔ کیوں حضور کا سہارا ہے؟ کیونکہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے گنہگاروں کے لیے۔ لیکن وہ بڑے گنہگار کتنے بھی بڑے ہوں، مومن ہونا شرط ہے، ایمان ہونا شرط ہے، جو رسول قیامت کی دھارس بندھائیں اور یہ کہیں کہ میری شفاعت میری امت کے بڑے مجرموں اور گنہگاروں کے لیے ہے۔ آج یہ قوم شفاعت کا معنی غلط سمجھ کر نماز کو ترک کر رہی ہے، گناہ کر رہی ہے، سود کے پیسے کھا کر، اللہ اکبر، رشوت لے کر، حرام کاروبار کر کے، زنا کے اڈوں کو آباد کر کے شفاعت کا نام لیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھنا، شفاعت کا غلط مفہوم کبھی نہ لینا۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب نے ایک بات پر فرمایا، جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا۔ قیامت کے دن نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا، نہ بھائی کام آئے گا، نہ بیٹے کام آئیں گے۔ کام آنے والے کون ہے؟ حضور۔ اگر اللہ اکبر، نمازوں کو ترک کرنے والوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم حضور کی بارگاہ میں شفاعت کی بھیک مانگنے گئے، مجھے اور آپ کو تو مانگنا ہی مانگنا، میں اور آپ اپنی اوقات کیا ہے؟ اس دن خلیل اللہ کو ان کی حاجت ہوگی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ ہر نبی، ہر ولی، ہر صحابی کو میرے آقا کی احتیاج ہوگی۔ سب قیامت کے دن ان کے محتاج ہوں گے، سب کو ان کی بارگاہ میں حاضری دینا ہوگی۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر تم بھی حضور کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے گئے، اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، اگر حضور نے یہ کہہ دیا کیا تجھے میرا فرمان یاد نہ تھا کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا قیامت کے دن کے لیے، اور دنیا کے لیے میرا اس کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں۔ اگر آقا نے منہ پھیر لیا، کہاں جاؤ گے؟ کس کے دروازے پہ دستک دو گے؟ بھول گئے قیامت کو، میدان محشر کو بھول گئے، وہ دن جس دن نبیوں کی زبان پہ نفسی نفسی ہوگا، انبیاء کرام بھی کہیں گے رب نفسی نفسی، بلکہ اللہ اکبر، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے فاروق اعظم، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں کہ فاروق اعظم نے ایک مرتبہ کعب احبار سے کہا، اے کعب، مجھے ایسی بات سنا جس سے میری آنکھوں سے آنسو نکلے اور میں اللہ کے خوف سے رونے لگوں۔ اب ذرا دل کے کانوں سے سنیے، کون فاروق اعظم جس کے بارے میں جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں نوح علیہ السلام کی عمر لے کر آؤں، یعنی 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور عمر کی فضیلت بیان کروں تو عمر کی فضیلت بیان کرتے کرتے 1000 سال کی عمر ختم ہو جائے گی، لیکن عمر کی فضیلت ختم نہیں ہو سکتی۔ کون؟ عمر ابن خطاب، جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتے۔ کون عمر ابن خطاب جس کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی؟ کون عمر ابن خطاب جس کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ بدل دے؟ کون عمر ابن خطاب؟ اللہ اکبر! آقا فرماتے اگر اپنی محفلوں کو زینت دینا ہو تو محفل میں عمر کا نام لکھ دیا کرو، عمر کے نام سے تمہاری محفلوں میں زینت آ جایا کرے گی، تمہاری محفلیں مزین ہو جایا کرے گی۔ وہ عمر ابن خطاب جس کی خشیت ربانی کا حال یہ تھا کہ فاروق اعظم کے چہرے پر آنسوؤں کی 2 لکیر تھی، جیسے مسلسل کہیں سے پانی بہتا ہے
تو کیسے لکیر بن جاتی ہے، ویسے فاروق اعظم کی آنکھوں سے مسلسل اللہ کے خوف سے آنسو بہتے تھے، اور 2 لکیریں بن گئی تھی چہرے پر آنسوؤں کی۔ آج تو لوگ چہرے کو سنوارنے کے لیے کتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن وہاں خشیت ربانی میں چہرے پر آنسوؤں کی لکیر بن گئی ہے۔ بات چہرے کے ظاہر کی نہیں ہے، بلکہ وہاں تو یار کی خوشی کا معاملہ ہے، وہاں تو رب کی رضا کی لالچ ہے۔ اللہ اکبر! میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو اللہ کے خوف میں اتنا روتا ہو، جو رب کی خشیت میں اتنا روتا ہو، پھر بھی اب وہ حضرت کعب احبار ایک تابعی سے کہتے ہیں۔ یہ کعب احبار کون ہے؟ ایک ہلکا سا اشارہ دینا چاہتا ہوں تاکہ میرے نوجوانوں کو پتہ چلے یہ کعب احبار کون ہے۔ یہ کعب احبار یہودیوں کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کے باپ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنا چاہیے۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ یہ ہے کہ ان کے ابا کے پاس ایک توریت کی وہ تختی تھی جو تختی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے ملی تھی۔ چونکہ توریت لکھی ہوئی نازل ہوئی تھی تو تختیاں حالات زمانہ کی وجہ سے، حوادث زمانہ کی وجہ سے وہ تختیاں بکھر گئی تھی۔ یہودیوں نے کسی نے چرا لیا، کسی نے چھپا لیا، لیکن کعب احبار کے ابا ان کو حضرت موسیٰ کے بعد یوشع ابن نون، ان کے بعد جو ہے وہ سلسلہ در سلسلہ وہ تختی ایک حضرت کعب احبار کے ابا کو ملی تھی، لیکن کعب احبار کے باپ نے کبھی کعب کو یا گھر والوں کو وہ تختی پڑھنے نہیں دیا، بلکہ اس کو کیچڑ سے لیپ دیا، اس کو کیچڑ لگا دیا، اور اپنے بھائی کو بھی کہا کہ اس کو کسی کو پڑھنے نہیں دینا۔ لیکن زندگی میں دونوں بھائی کسی کو پڑھنے نہیں دیتے تھے اور خود بھی اس کو کیچڑ لگا کر کے رکھتے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ جب کعب کے ابا مرنے لگے تو انہوں نے کعب ابن احبار سے کہا، بیٹا یہ وراثت میں تجھے وہ تختی دیتے ہیں جو جناب موسیٰ سے سلسلہ در سلسلہ چلی آئی ہے، اور سن بیٹا یہ وہ تختی ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ پہ نازل کی ہے، اس میں توریت کا ایک باب ہے، اور یاد رکھنا بیٹا مگر اس کو پڑھنا نہیں، جو توریت علماء یہود نے لکھی ہے وہ پڑھنا، اس تختی کو نہیں پڑھنا۔ کہتے ہیں کہ پھول پر پیرا بٹھایا جا سکتا ہے لیکن پھول کی خوشبو پہ پیرا نہیں بٹھایا جا سکتا۔ اللہ اکبر! کعب نے سوچا باپ کے مرنے کے بعد علماء یہود کی لکھی ہوئی توریت پڑھے اور اللہ کی بھیجی ہوئی توریت نہ پڑھے، یہ کس طریقے کا معاملہ ہے؟ تو کعب نے کیا کیا؟ کہتے ہیں جب گرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں، کعب نے اس کیچڑ کو دھلا اور تختی کو پڑھنا شروع کیا۔ جب تختی کو پڑھا اتفاق سے، حسن اتفاق، اس تختی پر میرے مصطفیٰ کریم کی نعت لکھی ہوئی تھی، حضور کی ابروؤں کا تذکرہ تھا، حضور کی آنکھوں کا تذکرہ تھا۔ وہ آنکھیں اللہ اکبر سرمگی آنکھیں، وہ نرگسی آنکھوں کا تذکرہ تھا، حضور کی پیشانی کا تذکرہ تھا، حضور کے قد زیبا کا تذکرہ تھا، حضور کے وجود ناز کا تذکرہ تھا۔ کعب وہ تختی پڑھتے جاتے اور اس کے بعد دل مچلتا جاتا۔ آخری نبی کی صفت اس میں لکھی ہے، کیچڑ پوت دیا گیا ہے، وہ پڑھ ہی رہے تھے کہ اللہ اکبر، ایسے میں چچا آ گیا اور چچا نے کہا کعب تو یہ کیا کر رہا ہے؟ ایک چابک اٹھا کر کے مارا، اور اس کے بعد کعب نے کہا حقیقت مجھ پر منکشف ہو گئی، اگر تو میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تب بھی اب حقیقت کو چھوڑ نہیں سکتا۔ ارے دادا محمد عربی کے غلام جو ان کا حلیہ بیانتے ہیں وہی تو خدا نے توریت میں بیان کیا ہے۔ اب میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤں گا، اور اس کے بعد کعب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں محفلوں میں نعتیں کیوں پڑھتے ہو؟ ان بدبختوں کو کہو ارے نعت مصطفیٰ اللہ نے توریت میں بیان کی ہے، قرآن میں بیان کی ہے، اور یہی نعت ہے جو کافروں کی زندگی میں انقلاب کا ذریعہ بنی ہے۔ کعب جیسا یہودی عالم، کعب جیسا یہودی عالم اگر دامن اسلام میں آیا ہے تو مصطفیٰ کریم کی نعت پڑھ کر کے آیا ہے، نعت سن کر کے آیا ہے۔ ہمارے پاس وہ وقت نہیں کہ توریت میں حضور کا جو حلیہ لکھا تھا ہم اس کو پڑھیں، لیکن بات دور نکلے گی، عنوان سے ہٹ نہ جاؤں، میں اپنے عنوان کی طرف آتا ہوں۔ وہ ہے کعب احبار۔ کعب احبار یہودیوں کے بہت بڑے عالم، ان کے ابا بھی عالم، ان کو فاروق اعظم کہتے۔ اے کعب ذرا مجھے ایسی بات سنا جس کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ میری سنی کون؟
وہ باتیں سننا چاہتی ہے جس میں قوم کو ہنسی آئے، ٹی وی پر وہ پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں جس میں ہنسایا جاتا ہے، اور وہ عمر جس کو میرے آقا نے جنت کی بشارت دی، وہ عمر جس کی رائے کی تائید پہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہو، وہ عمر جس کا ذکر توریت انجیل میں موجود ہو، جس کا ذکر قرآن میں ہو، وہ فاروق اعظم ایک اپنے سے کم مرتبے شخص کو کہتے ہیں کہ کعب کہتے عمر اللہ تعالی جہنم کے منہ میں 70,000 لگامیں دے گا، آنسو آ جائیں گے، حتیٰ کہ کعب امام الانبیاء کے سوا ہر نبی ایسے میں اللہ کا خلیل ابراہیم علیہ السلام۔ ہم یہ سمجھ گنہگاروں کو جہنم میں جانا ہے اور ہم 5 وقت کی نماز پڑھ کر کے جہنم سے آزاد ہے، یہ بھی لوگ سمجھتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھو، نماز ہوگی نامہ اعمال میں، روزہ ہوگا، حج ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، صدقات ہوں گے، خیرات ہوں گے، ہر نیکی ہوگی، لیکن ممکن ہے کسی ایک گناہ کی وجہ سے بھی اللہ جہنم میں ڈال دے۔ الترغیب والترہیب کی ایک حدیث مبارکہ، قیامت کے دن انسان کے اعمال تولے جائیں گے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ عبادت کر کے ہم جہنم سے بے فکر ہو جائیں، ان لوگوں کے لیے دل کو لرزا دینے والی حدیث۔ قیامت کے دن نامہ اعمال جب تولے جائیں گے تو نیکیاں کا پلڑا بھاری ہوگا، گناہ کا پلڑا ہلکا، بلکہ گناہ نہیں کے برابر بہت کم سے کم۔ ایسے میں وہ بندہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی وہ خوش ہو رہا ہوگا، بہت خوش ہو رہا ہوگا، اور جب وہ خوش ہو رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا ایک کام کرو، میری ایک نعمت کو نکال کر کے اس کی نیکیوں کے عوض تولو۔ تو ایک نعمت اللہ کی جب نیکیوں کے بدلے میں تولی جائے گی تو ایک نعمت کے بدلے میں ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہوتے ہیں تو ایک گھوٹ بنتا ہے، ایک ایک قطرہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے بعد جب ہم جو پہنا اس کا کیا، جو بستر ملا اس کا کیا، یہ تو سب خارجی چیزیں ہیں، جو آنکھیں ملی اس کا، جو ابرو ملے اس کا کیا، جو ملی اس کا کیا، جو ہونٹ ملے اس کا کیا۔ اگر آنکھ جیسی نعمت کی قیمت پوچھنا ہے تو جاؤ ایک اندھے سے پوچھو کہ آنکھ کسے کہتے ہیں، کہ اندھوں سے نہیں بلکہ جسے ایک آنکھ نہیں ہے اس کانے سے پوچھو ایک آنکھ کی، جس کی کڈنی پھیل ہو چکی ہے آ کر کے پوچھو کڈنی کی اہمیت کیا ہوتی ہے، جس کے گالوں میں کینسر ہو گیا ہے اس سے جا کر کے پوچھو ایک گال کی قیمت کیا ہوتی ہے، جس کے دانت ٹوٹ گئے اس سے جا کر کے پوچھو کہ دانت کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے مفت میں نعمت دی، اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے سب سے پیار ہے، رب سے کوئی پیار نہیں۔ اس نے ہر نعمت دے کر کے ہم سے مانگا کیا ہے، کچھ نہیں، بس اتنا کہ تم میری اطاعت اور فرما برداری کر، وہ بھی میرے فائدے کے لیے نہیں، اللہ تو فائدے اور نقصان سے پاک ہے، وہ بھی تیرے فائدے کے لیے، اگر تو مطیع ہو جائے تو ہم تجھے جنت عطا کریں گے۔ لیکن اتنی نعمت پا کر بھی ارے یہ سب تو چھوڑو، اپنی جگہ نیند ایسی نعمت ہے، اس سے جا کر پوچھ جس کو رات رات بھر نیند نہیں آتی، نیند کتنی قیمتی نعمت ہے، نیند نہ آئے تو انسان پاگل ہو جائے۔ یہ سکون کی نیند کون دیتا ہے؟ دولت کے بلبوتے پر تم نرم نرم گدے تو خرید سکتے ہو، دولت کے بلبوتے پر ایسیاں تو خرید سکتے ہو، دولت کے بلبوتے پر خوبصورت سے پلنگ تو خرید سکتے ہو، کیا دولت کے بلبوتے پر تم سکون والی نیند بھی خرید سکتے ہو؟ کیا تمہیں سکون کی نیند بھی دولت کے بلبوتے پہ ملے گی؟ یہ نیند کون دیتا ہے؟ وہ میرا اللہ ہے جو تمہیں سکون کی نیند دیتا ہے اور پھر نیند سے تمہیں بیدار کر کے نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ نیند سے اٹھتے ہو تو فریش ہوتے ہو، تھکن چلی جاتی ہے، کتنی نعمتیں دی میرے اللہ نے، لیکن اس کے بدلے میں کیا؟
गुनाह गुनाह, नाफरमानी नाफरमानी, सिर्फ नाफरमानी। और यहाँ कहते हो हमें कौन क्या कर लेगा? कोई कुछ नहीं करेगा। मेरे अल्लाह की शान है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। जो नमरूद को पकड़ने पर आए तो लंगड़े मच्छर से हलाक कर देता है, जो फिरौन को पकड़ने पर आए तो उसको दरिया में गर्क कर देता है, जो बुख्त नस्र को पकड़ने पर आए तो उसको हलाक और तबाह कर देता है। अल्लाह अकबर, वो अल्लाह है जिसने जालिमों के जिस्मों को कीड़ों से हलाक कर दिया। वो अल्लाह है जिसने जालिमों की कब्रों का निशान मिटा दिया। वो अल्लाह है जिसने अल्लाह के गज़ब को चैलेंज किया। कहां गई कौमे आद जिसका तज़किरा तुम कुरान में पढ़ते हो? कहां गई कौमे समूद जिसका तज़किरा तुम कुरान में पढ़ते हो? कहां गई कौमे नूह जिसका जिक्र तुम कुरान में पढ़ते हो? कहीं ऐसा तो नहीं कौमे नूह ने अल्लाह के गज़ब को चैलेंज किया, अल्लाह ने उनको गर्क कर दिया। कौमे समूद ने, कौमे आद ने अल्लाह के गज़ब को चैलेंज किया, वो गुनाह करते रहे। हाँ हाँ, उनको भी कोई मुस्ले ऐसे ही आवाज देता रहा, अल्लाह के गज़ब को चैलेंज मत करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत के गज़ब को दावत मत दो, अल्लाह के अज़ाब को दावत मत दो। रब की बारगाह में तौबा करो, रब की बारगाह में पलटो अल्लाह की तरफ। रब तबारक व तआला की नाफरमानी करके सिवाय अज़ाब के क्या मिलेगा? लेकिन वो कौम थी अल्लाह अकबर सुनने को तैयार न थी, वो अपनी तबीयत के मुताबिक जिंदगी गुजार रही थी। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, हर आदमी अपने अपने मसाइल को बेहतर जानता है। बताओ आज कितने मसाइल में घिरे हुए हो, अपने हर मसले का हल मेरे अल्लाह की बारगाह में है। रब की बारगाह में पलटो, उसकी बारगाह में आंसुओं की सौगात पेश करो, वरना दुनिया तुम्हें तबाह कर देगी। खशो खशात की तरह दुनिया तुम्हें बहा कर ले जाएगी, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। उठो, अपनी जिंदगी में इनकलाब बपा करो। सुन्नी दावत इस्लामी का इज्तिमा सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगियों में इनकलाब बपा करने के लिए है। खुदा के लिए दुश्मनों से नफरत करते करते खुद से भी तुम्हें नफरत हो गई है क्या? तुम्हारे बच्चों से भी तुम्हें नफरत हो गई है क्या? तुम्हारे घरों से भी तुम्हें नफरत हो गई है क्या? मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया? वो अल्लाह अकबर, हदीस कुदसी है, मेरा अल्लाह कहता है कि मैं हर सुबह अपने दस्ते कुदरत को दराज कर देता हूं और कहता हूं रात के गुनाहगारों आओ मेरी बारगाह में सच्ची तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। और हर रात वो अपनी कुदरत की आगोश को फैला करके कहता है दिन के गुनाह करने वालों, दिन को पाप करने वालों आओ और मेरी बारगाह में सच्ची तौबा कर लो। अल्लाह अकबर, अगर एमएलए बुलाए तो तुम दौड़े दौड़े चले जाते हो, एमपी बुलाए तुम दौड़े दौड़े चले जाते हो, और अगर कोई वजीर झूठे मुंह बुला ले तो तुम्हारे पैर जमीन पे नहीं टिकते। लेकिन मेरा अल्लाह अपनी आगोश रहमत हर सुबह तुम्हारे लिए खोल करके कहता है, आगोश कुदरत खोल करके कहता है मेरे बंदे आ सच्ची तौबा कर, तुझे माफ करूं। लेकिन हमें क्या हो गया है? हम इंटरनेट पर वही ज़िना की गंदगी में मौजूद है। हमारा हाल यही है कि हम फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर डूब गए हैं। अल्लाह अकबर, आखिर मुझे बताओ तो सही, रब से भी कोई इतना अहम है माज़अल्लाह? अल्लाह से भी ज्यादा कोई कीमती दोस्त है कि जो तुमसे वक्त मांगे और तुम दे देते हो? अल्लाह अल्लाह, मेरा रब हमें सब कुछ दे और हम उसके लिए 20 मिनट का वक्त न निकाले, 10 मिनट का वक्त न निकाले। और सोचो तो सही, ये दोस्तों की अंजुमन, ये सब झूठी अंजुमन है, ये वीरान हो जाएगी जिस दिन तुम्हारे जिस्म का ताल्लुक तुम्हारी रूह से टूट जाएगा। ये दोस्त तुम्हारी मस्जिद में भी नहीं आएंगे, बल्कि कोई ये कहेगा यार मेरे बच्चे को स्कूल पहुंचाना है और बेवक्त जनाजा उठा रहे हैं, मैं कैसे जा सकता हूं? अल्लाह, मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, कोई बीमारी का बहाना करके जनाजे में ना आएगा। सोचो तो सही, जो बीमारियों का बहाना करके तुम्हारे जनाजे में ना आए, जो बच्चों को स्कूल पहुंचाने का बहाना करके तुम्हारे जनाजे में ना आए, ए मुसलमानों, तुम उनसे इतना दिल लगा बैठे कि आधी आधी रात तक उनकी अंजुमनों में बैठते हो, आधी आधी रात तक उन पर फोन पे बातें करते हो, उनके साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग करते हो। और वो मेरा अल्लाह जो कब्र के अंधेरे में अपनी रहमत से तेरा साथ देगा, वो मेरा अल्लाह जो पुलिस रात तो अपने करम से तुझे
پار لگائے گا وہ میرا اللہ جو تیری مغفرت فرما کر تجھے جنت عطا کرے گا. اس اللہ کے لیے تیرے پاس ٹائم نہیں, اس رب کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں جس نے تجھے پوری زندگی دی. تو اللہ کی بارگاہ میں عمر کی چند ساعتیں نہیں دے سکتا, تو اللہ کے لیے چند لمحے نہیں دے سکتا. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, جس دن وہ روٹھ گیا, جس دن وہ ناراض ہو گیا, پھر حالات بڑے خراب ہو گئے. آؤ اپنے اللہ کو منا لے, اپنے رب کو منا لے. ہاں اپنے باپ آدم ایک خطا اجتہادی پہ 200 سال تک روتے رہے, ایک لفظ پیغمبرانہ پر 200 سال تک روتے رہے. سنیو, تم نے تو ہزاروں گناہ کیے, کیا کبھی تمہیں ایک سیکنڈ بھی رونا آیا؟ سیدنا فاروق اعظم نے کعب سے کہا, مجھے بتا تاکہ میں اللہ کے خوف سے روؤں. کعب کہتے ہیں جہنم میں 70,000 لگامیں جہنم کو دے کر کھینچ کے لائی جائے گی. تو ابراہیم خلیل اللہ اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک دے. کون ابراہیم؟ جس نے صرف محلے کی کوئی مسجد نہیں بلکہ اللہ کا کعبہ بنایا ہے. کون ابراہیم علیہ السلام؟ جس نے اللہ کی خوشی کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ دی. کون ابراہیم؟ جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا. کون ابراہیم؟ جس نے اللہ کی خوشی کے لیے اپنی بیوی اور اکلوتے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا. کون ابراہیم؟ جو اللہ کے تک مہمان تلاش کر کے لاتے تھے اور اس کے بعد کھاتے تھے. سلام کے بارے میں کعب کہتے ہیں وہ گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک کے کہیں گے, اللہ تو نے مجھے جو خلیل بنایا اس مقام خلت کا واسطہ میرے اللہ آج تو اپنے ابراہیم کو پناہ دے دے, اپنی امان دے دے. کیا ابراہیم کے پاس نماز نہیں؟ ابراہیم کی نماز کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے دعا کی, ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ابراہیم کی اولاد میں امام الانبیاء جیسے لوگ ہیں, ابراہیم کی اولاد میں صدیق و فاروق جیسے لوگ ہیں. ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کی شان کیا ہے؟ وہ ابو الانبیاء کہلاتے ہیں. نماز ہے, روزہ ہے, ہر چیز ہے, لیکن قیامت کے دن ابراہیم گھٹنے ٹیک کر اس قیامت کو بھول گئے. ہم قیامت کا تذکرہ آتا ہے تو ہم مذاق اڑاتے ہیں. ہمیں یہ تصور ہے کہ نعت کا ایک شعر سن کر کے ہم قیامت کے دن چھوٹ جائیں گے. نعت رسول ہمارے ایمان اور عقیدے کی علامت ہے, ہم اس کے مخالف نہیں ہیں. لیکن یہ جو آپ نے سوچ رکھا ہے کہ قیامت بہت آسان سے ہے, اگر قیامت اتنی آسان ہوتی, میدان محشر اتنا آسان ہوتا, تو خلیل اللہ کی کیفیت حضرت کعب بیان کرنے اور اس کو سن کر حضرت عمر نے اپنی داڑھی پکڑ لی, آنکھ میں آنسو آ گئے. کیوں؟ اس لیے کہ جب خلیل اللہ گھٹنے ٹیک کر اللہ سے کہے گا, اللہ آج میں اپنے لیے کسی سے کچھ نہیں مانگتا, اپنے لیے کسی سے کچھ نہیں مانگتا, آج صرف ابراہیم کو تو پناہ دے دے, اپنی پناہ دے. ابھی ابراہیم علیہ السلام یہ کہہ رہے ہوں گے کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ جو طور پر جا کر اللہ سے باتیں کرتے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ گھٹنے زمین پہ ٹیک کے کہیں گے, میرے اللہ آج تیرے کلیم کی شان کلیمی کا واسطہ جو تجھ سے آ کر کے باتیں کرتا تھا, اور تو کہتا تھا اذ نادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ. اے موسیٰ طور کے دائیں طرف ذرا اکیلے آنا, تجھ سے کچھ پیار کی باتیں کرنی. جب کسی کو کسی سے پیار کی باتیں کرنی ہو تو کہتے ہیں نا ذرا اکیلے میں ملنا, تجھ سے پیار کی باتیں کریں گے. جس سے اللہ پیار کی باتیں کرنے کے لیے کہے من جانب الطور الایمن, من جانب الطور الایمن, تجھ سے پیار کی باتیں کرنا ہے موسیٰ. طور کے دائیں طرف آنا تاکہ تجھ سے راز و نیاز کی باتیں ہو. ہم راز کریں گے, تو نیاز کی باتیں کرنا. وہ موسیٰ کلیم اللہ
جس کے بارے میں آقا فرماتے میں نے شب معراج ایک بندے کو اللہ سے لڑتے دیکھا، اونچی اونچی باتیں کرتے دیکھا. میں نے کہا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب یہ میرا موسیٰ ہے، وہ مجھ سے ایسی باتیں کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور داعیہ کبیر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم و امتہ الکریمہ یا اکرم الاکرمین و بارک وسلم. صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے استاذ گرامی قائد محترم وقار اہل سنت حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب کی بلا تشریف لے آتے ہیں تو جس کی تربیتوں نے اس ٹوٹے پھوٹے انداز میں بولنے کا سلیقہ دیا، تو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ اساتذہ کے سامنے سبق سنایا جاتا ہے، ادب سے اچھل کود کے تقریریں نہیں کی جاتی. تو میرے اندر یہ ہمت نہیں کہ میں حضرت کے سامنے لب کشائی کروں، اور یہ بے ادبی سے بہت زیادہ بات قریب ہوگی. بس میں اس حدیث کو مختصر میں مکمل کر دیتا ہوں. اللہ کے کلیم جن کی شان ہے اذ نادیناہ من جانب الطور الایمن وقربناہ نجیہ، اے موسیٰ دائیں طرف طور کے اور اکیلے آ تاکہ میں تجھ سے راز کی باتیں کروں، پیار کی باتیں کروں. حضرت موسیٰ گھٹنے ٹیک کر کہیں گے اللہ اسی کلیمی کی جو شان دی تھی اس کا واسطہ. آج موسیٰ کسی کے لیے کچھ نہیں مانگتا، بس اپنے لیے امن و امان چاہتا ہے. اس دن جناب عیسیٰ جو کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، کنواری بطول مریم سے پیدا ہوئے ہیں، وہ اپنے گھٹنوں کو زمین پہ ٹیک کے کہیں گے اللہ تو نے مجھے بغیر باپ کے کنواری پاک مریم سے پیدا کیا. آج میں اپنی امی مریم کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا، بس مجھے تو آج اپنے لیے امان چاہیے، تو میرے لیے مجھے امان عطا کر دے. آپ مجھے بتائیں جہاں انبیاء کی یہ شان ہوگی اللہ کے خوف کی وجہ سے. دوسروں میں اور ہم میں فرق یہ ہے کہ دوسرے کہتے ہیں کہ وہ مجبور محض ہیں، دوسرے یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ رب کی بارگاہ میں بے بس ہیں، بے کس ہیں. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بچہ مشفق باپ کے سامنے بے باکی کرے وہ بے ادب ہے، اور جو بچہ باپ کی شفقتوں کے باوجود باپ سے ڈرے پھر وہ بے ادب نہیں ہوتا، باادب ہوتا ہے، اور پھر وہ عظیم ہوتا ہے، اس کی عظمتوں کو چار چاند لگتے ہیں. تو اور انبیاء خدا کے خوف کی وجہ سے قیامت میں یہ کر کے بتا رہے ہوں گے کہ وہ ہمارے ناز اٹھاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس سے اتنا ڈرتے ہیں. لیکن اللہ اکبر ہمارے لیے کیا ہے؟ جب انبیاء کرام کی قیامت میں یہ شان ہوگی تو اپنا حال کیا ہوگا اس وقت؟ اپنی نماز پہ ناز کرنے والوں، اپنے روزوں پہ ناز کرنے والوں، اپنی عبادتوں پہ ناز کرنے والوں، اپنا کیا حال ہوگا؟ کہ انبیاء کے پاس نماز، روزے، حج، زکوٰۃ نہیں ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے محبوب کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں ہے. لیکن بس گفتگو کا اینڈ کرتے ہوئے یہ بھی کہہ دوں، جس وقت نبی انبیاء گھٹنے ٹیک کر کہہ رہے ہوں گے اللہ ہم اپنے لیے امان چاہتے ہیں، عیسیٰ جیسا نبی کہہ رہا ہوگا جس کو چوتھے آسمان پہ اٹھا رکھا ہے، بنا آسمان منزل ابن مریم، جس کی منزل آسمان ہے، وہ عیسیٰ کہیں گے میں اپنی ماں کے لیے بھی کچھ نہیں مانگتا. کون سی ماں؟ جس کی طہارت قرآن بیان کرے، جس کی عظمت قرآن بیان کرے، جس کی بزرگی قرآن بیان کرے. اس ماں کے بارے میں حضرت عیسیٰ کچھ مانگنے کی ہمت نہ کریں گے. لیکن اسی مجمع میں ایک ایسی بھی ذات ہوگی،
ایک ایسی بھی ہستی ہوگی جو صرف اپنے ماں باپ نہیں، جو صرف اپنے صحابہ نہیں، جو صرف اپنی اولاد نہیں، بلکہ امت کے بڑے بڑے پاپیوں کے لیے گھٹنے زمین پہ ٹیک کے سر زمین پہ رکھ کے کہہ رہا ہوگا رب حب لی امتی، رب حب لی امتی، رب حب لی امتی. اور اس وقت اللہ اکبر یہ حکم آئے گا محبوب سر کو اٹھا، آج شفاعت کر، تیری بات سنی جائے گی. ارفع راسک، اٹھا اپنے سر کو. اللہ نے تیرے سر کو کب جھکانا پسند کیا ہے؟ جو آج تیرا اللہ تیرے سر کو نیچا دیکھنا پسند کرے. حبیب سجدے تو تیری ادا ہمیں پیارے ہیں، لیکن تو سر جھکائے کسی کے گناہ کی ندامت کی وجہ سے، یہ ہمیں منظور نہیں. سر اٹھا، آج تیری سنی جائے گی. اور کیسے سنی جائے گی؟ شفا میں قاضی عیاض، اس کی شرح میں نسیم الریاض میں امام خفاجی، اور اسی کو امام اہل سنت میرے اعلیٰ حضرت نے یوں نقل کیا ہے. اللہ فرمائے گا پیارے، آج میرے عرش پر اور میری کرسی پر تو بیٹھے گا، اور تو جس کو چاہتا ہم اس کو جنت عطا فرمائے گے. اسی کو میرا امام کہتا ہے عرش حق ہے، مسعد رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. ہم بھکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فضول، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ واللہ رضا واللہ. لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے کہا سنتے ہیں، اور یہ سنتے ہیں میں شک ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں نا سنتے ہیں فلاں نے وہ کہا، سنتے ہیں فلاں نے وہ کہا. تو مولانا احمد رضا صاحب کہتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. تو مطلق میں یہ جو سنتے ہیں کہا ہے اس کو مقطع میں یوں پورا کیا ہے. مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ واللہ رضا واللہ. اور کسی کی بات کا نتیجہ اس وقت تک نکالنا جائز نہیں ہے جب تک اس کی بات مکمل نہ ہو جائے، ورنہ قرآن کی آیتوں سے بھی غلط مفہوم نکل سکتا ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ، نماز کے قریب نہ جاؤ. نکل گیا غلط مفہوم، نماز سے چھٹی ہو گئی. وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ جب تک نہ پڑھا. ارے اللہ کا کلام مکمل نہ ہو تو اس سے نتیجہ نکالنا جائز نہیں. تو بندے کے کلام کے نامکمل سے نتیجہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ لیکن حسد کا علاج کیا ہے؟ میرا امام مطلع میں کہتا ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. اور پھر اس سنتے کو مزید اور تشکیق کا الفاظ دے دیا، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بن. اگر ان کی رسائی ہے، اگر آ گیا تو پھر شک آ گیا. لیکن جب مناد مکمل کرتے ہیں تو کہتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ سنتے بھی شک، اگر بھی شک. تو وہاں جو دو شک آیا میرے امام نے اس دو شک کو یہاں کیسے پورا کیا؟ کہتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ واللہ رضا واللہ. اس کو دو قسمیں کھا کر کے پھر تاکید سے پورا یقین عطا کر دیا. مطلع میں یہ شک کیا تھا؟ واللہ رضا واللہ. اور مطلع میں شک کیا تھا؟ رضا. اللہ کی قسم، اللہ کی قسم صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے. یہ ہے امام اہل سنت کا انداز. اس لیے آئیے ہم اپنی آخرت کی تیاری کریں. لیکن میں زیادہ بول گیا ہوں، ہمارے درمیان وقت کم ہے. اور سلسلہ عالیہ قادریہ کا وہ مایاناز شیخ طریقت، 50 سے زیادہ مدارس کا بانی، 15 سے زیادہ انگلش اسکول کو قائم کرنے والا، ہمارا وہ امیر، ہمارا وہ قائد، جس پر دنیا سنیت انشاءاللہ ہمیشہ ناز کرتی رہے گی. اور عمر کے اس حصے میں ہمارے حضرت ہیں کہ انشاءاللہ اللہ ان کو بہت لمبی عمر دے گا. ان کے مرشد کی عمر کا صدقہ ان کو ملے گا. اور ابھی 50 ہوئے ہیں. یہ سلسلہ انشاءاللہ کہاں جا کے رکے گا وہ تو آنے والی نسلیں دیکھے گی. اس لیے کہ میری طلب بھی انہی کے کرم کا صدقہ ہے. قدم یہ اٹھتے نہیں ہے، اٹھائے جاتے ہیں. میں ہمارے ناظم اجتماع سے معذرت چاہتے ہوئے کہ ان کی حق تلفی نہ ہو، سننے سنانے کا ماحول بنا ہے اور بہت اچھے انداز سے ادونی والے تم لوگ سن رہے ہو اور تمہارا سننا واقعی قابل تعریف ہے. اور مجھے حیرت ہے باہر کے لوگ بہت دیر سے کھڑے اور بیچارے کھڑے ہی ہیں، حالانکہ مجھے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بیٹھ جائیں تو آپ اطمینان سے سن سکتے ہیں. آپ ادھر دیکھیں، ادھر
ادھر دیکھیں، اس لیے کہ عالم بعمل کے چہرے کی زیارت کے بارے میں حضور نے بشارت دی ہے کہ جس نے عالم بعمل کے چہرے کی زیارت کی اس نے گویا کہ اپنے نبی کے چہرے کی زیارت کی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلاکت سے بچنے کے لیے کہا نا، اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبن۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حالت میں صبح کرنا، یا تو عالم بننا، عالم نہیں بن سکتے تو عالم کو سننے والا بننا، عالم کو سننے والا نہیں بن سکتے، عالم نہیں بن سکتے تو طالب علم بننا، طالب علم نہیں بن سکتے تو عالم کو سننے والا بننا، عالم کو سننے والا نہیں بن سکتے تو کم سے کم عالم سے محبت کرنے والا بننا، اور پانچواں نہ بننا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر آج ہلاکت سے بچنا ہے تو ان 4 نکات پہ عمل کیجئے۔ ہمارے پاس کتنے بڑے بڑے یہاں علماء موجود ہے، اور بالخصوص وہ عالم گر شخصیت جس کی تربیت نے کہیں ایک کو عالم بنایا ہے۔ یہ مبالغہ نہیں ہے، مبالغے کا خوف ہوتا ہے تو بولنے ڈر لگتا ہے، لیکن جب کفران نعمت کا خوف ہوتا ہے تو جی چاہتا ہے کہ پھر بولتا ہی رہوں، اس لیے کہ اللہ نے جو نعمت دی اس کا شکر بھی تو ادا کرنا چاہیے۔ اگر لوگوں کے پاس ایسے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے علماء اتنے مدرسے قائم کرتے ہیں فلاں مسلک کے فلاں مسلک کے، ہمارے ہاں بھی تو ایسے علماء ہیں، ایک ایک نے 50 مدرسے قائم کیے، ایک ایک نے سینکڑوں علماء قوم کو عطا کیے، تو بے فضلی تعالیٰ۔ اور جو چھوٹے چھوٹے مدارس ہے اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ تحدیث نعمت کے لیے حضرت کی سرپرستی میں جو مکاتب چلتے ہیں وہ صرف مالیگاؤں میں 50 سے زائد ہیں، ایک شہر کی بات ہے یہ، اور اس طرح تو بے شمار شہر ہیں الحمدللہ تعالیٰ۔ تو ہمارا وہ قائد موجود ہے جس کی خطابت نے زندگیوں میں انقلاب برپا کیا ہے، اور آپ جانتے ہیں صرف خطابت نہیں، جس کے اخلاق میں لوگوں کا دل جیتا ہے۔ میرے ایک ساتھی ہیں، میں ان کے گھر گیا تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ میرا تعلق جماعت اسلامی سے تھا۔ انہوں نے میرے ساتھی نے بتایا، آپ کہیں گے تو میں ان کا نام فون نمبر وغیرہ سب آپ کو دے سکتا ہوں۔ اور جس وقت سنی علماء تقریر کے لیے آتے تھے تو دوستوں کے ساتھ ہم لوگ جاتے تھے، اور پھر جو ہے یہ کرتے تھے کہ سنی علماء جو بیان کرتے تھے وہ نکات لکھتے تھے، پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے اور لکھ کر لاتے تھے۔ وہ ہمیں پتہ چلا کہ سنی دعوت اسلامی کے کوئی امیر مولانا شاکر صاحب بھی آ رہے ہیں، تو ہم لوگ واکمین لے کر کے ہمیشہ کی طرح پہنچے، واکمین لگایا، وہ دور موبائل کا نہیں تھا، واکمین لگایا، تقریر میں سننے کے لیے بیٹھ گئے۔ حضرت نے جب خطاب شروع کیا، میرے خیال سے میرے حضرت تو اب بھی جوان ہیں لیکن اس وقت حضرت کی داڑھی کالی رہی ہوگی، اس لیے کہ محمد کے جوانوں کو بڑھاپا آ نہیں سکتا، محمد کے غلاموں کو بڑھاپا آ نہیں سکتا، محمد کے جوانوں کو بڑھاپا آ نہیں سکتا، وہ ہمیشہ جوان رہتے ہیں۔ لیکن اس وقت حضرت کی داڑھی سیاہ تھی، اور حضرت کا عنوان تھا کہ 7 خوش نصیب عرش کے سائے میں۔ جب سے میں نے یہ عنوان اس شخص کی زبان سے، اس بھائی کی زبان سے سنا ہے، ہم بھی مشتاق ہیں کسی محفل کے کہ انشاءاللہ کبھی، یہاں نہیں کبھی وہ بیان سنیں گے کبھی انشاءاللہ۔ تو وہ بیان حضرت نے کیا، وہ کہتے ہیں کہ جب بیان شروع ہوا تو بیان میں ایسی سلاست، روانی اور تاثیر تھی کہ ہم تو سب بھول گئے اور واکمین بھی بھول گئے، اور جب بیان مکمل ہوا صلاۃ السلام میں کبھی نہیں کھڑے ہوتے تھے، اس دن صلاۃ السلام میں بھی کھڑے ہوئے۔ اس کو کہتے ہیں انقلاب، اس کو کہتے ہیں اخلاص کی برکتیں، اللہ کی عطا۔ یہ شکر کے طور پہ کہہ رہا ہوں بس، تاکہ اللہ نے ایسی نعمت دی ہے۔ اور پھر جب بیان ہوا، سلام ہوا، تو حضرت نے لوگوں سے مصافحہ کرنا شروع کیا۔ ایک صاحب نے مصافحہ کرتے کرتے تھوک لگا دیا، اس لیے کہ بہت سارے دیوانے ایسے ہوتے ہیں شاید جو یہ سوچتے ہیں کہ ان کا ہاتھ مجھے فائدہ پہنچائے نہ پہنچائے، میرا تھوک ان کو فائدہ پہنچا دے گا، تو ہو سکتا ہے لوگ کبھی ایسی نیتیں بھی کرتے ہوں گے۔ تو مصافحہ کرتے کرتے تھوک لگا دیا، اور جب تھوک لگایا تو حضرت قبلہ نے اپنی چادر سے اس کو صاف کر لیا، اور ماتھے پر شکن تک نہیں آیا۔ اس نے کہا تقریر تو آدھا دل جیت چکی تھی، صرف ایک ادا نے مجھے مکمل جیت لیا، اور میں نے مودودیت سے توبہ کر کے اہل سنت میں داخلہ اختیار کیا۔ اب بھی الحمدللہ وہ سنی دعوت اسلامی کے رکن بن کر دین و سنیت کی خدمت کر رہے ہیں۔ ادونی والوں، ایسا شخص، وہ مرد کلندر آج آپ کے شہر میں آیا ہے، تو اب آپ بھی مشتاق ہیں، میں بھی مشتاق ہوں
ایک شعر سے حضرت کو میں زحمت دیتا ہوں. حسن کے 100 لباس ہے پھر بھی وہ مطمئن نہیں. حسن کے 100 لباس ہے پھر بھی وہ مطمئن نہیں. عشق پہن کے مست ہے یہ ایک دریدہ پیرہن. عشق پہن کے مست ہے یہ ایک دریدہ پیرہن. آپ آئیے اسی کلندر صفت مرد کو آواز دیں مظفر وارسی کے اس شعر سے کہ سکندر خوش نہیں ہے لوٹ کر دولت زمانے کی، قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کے رقص کرتا ہے. آئیے اسی کلندر صفت مرد کو آواز دیتے اور فلک شگاف نعرہ لگاتے ہیں کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. یا رسول اللہ، بڑے ادب کے ساتھ حضور قبلہ کی بارگاہ میں التماس ہے کہ حضور تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات حسنہ سے ہم سب کو جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کریں اور ہمیں محسوس کریں. آؤ استقبال کر لے نعرہ تکبیر سے، لرزہ برندام ہے باطل سی شمشیر سے، کسی کی جے وجے ہم کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. سست نہیں ہو گئے آپ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ. ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کر کے نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فبما رحمت من اللہ